صدقہ کرنے کے فضائل، اور جو صدقہ کرتا ہے اس کو اللہ کیسے اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور ان کی کہاوت، ان کی مثل ایسی ہے کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے ایک ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل، جب اس کو بوتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں، 7 جو ہیں مختلف قسم کی اسے وہ بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں کیا ہے، مئۃ حبہ، اس میں ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی جو 1 درہم 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو کس طریقے سے لوٹاتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے کہ جب آدمی ایک بیج بوتا ہے تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، چھوٹا سا پودا بڑھتا ہے، پھر اس میں سے 7 بالیاں 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر اس ایک سٹے میں ایک منجر میں ایک اس بالی میں کیا ہے، 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے 700 تک چلے گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والا یہ مت سمجھے کہ اس کے ایک کے بدلے ایک ملے گا، یا شاید معاذ اللہ استغفر اللہ ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے وہ وسعت علم والا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا پھر وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے احسان کرنے اور تکلیف دینے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیتے ہیں تو پھر احسان بھی چلاتے، اتنا دیا تھا تمہیں، تم نے کیا کیا، اتنا دیا تھا، تم پھر آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہو، میں تمہیں اتنا کچھ دیتا ہوں۔ فرمایا نہ تو صدقہ دینے کے بعد وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور نہ کسی کو جتلاتے رہتے ہیں کہ میں اتنا دیتا ہوں، میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، دیکھو آج وہ میرے سامنے اکڑتا ہے، دیکھو میرے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو، یہ نہیں کہ ضائع ہو جائے گا، کوئی اندیشہ نہیں ہے، ضائع ہو گیا یہ بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، آگے جا کے قیامت کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، اس کا اندیشہ مت رکھو، جو چلا گیا اس کا غم مت، ان کو ہوتا بھی نہیں، جو اللہ کے راہ پہ دیتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا ان کو غم کہ کدھر چلا گیا، ان کو پتہ ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اب یہ کئی گنا زیادہ بغیر حساب کے بھی اللہ جل مجد الکریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ قول معروف، جس کے پاس نہیں ہے بھئی، ایسی آیتیں جب آدمی پڑھتا ہے، غریب آدمی پڑھتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے نا، میرے پاس ہوتا میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا، میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی خیرات کرتا، مجھے بھی اللہ بے شمار چیزیں عطا فرماتا قیامت کے روز قبر حشر میں۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اچھی بات کرنا اور کسی کو درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ تو صدقے سے بھی بہتر ہے۔ کون سے صدقے سے؟ اگر صدقہ کر کے کسی کو تکلیف ہی دینی ہے تو اسے بہتر ہے صدقہ نہ کرو، اچھی بات کسی سے کرو، مسکرا کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا نا، صحابہ سے ارشاد ہوا کہ صدقہ کیا کرو، یا رسول اللہ کھانے کو ملتا نہیں، صدقہ کہاں، کسی کو ہنس کے مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی تو صدقہ ہے نا، کسی کے ساتھ اچھی بات کر دینی، یہ بھی تو صدقہ ہے نا، کسی کو کہہ دینا بھائی نماز پڑھ، کسی کو کہہ دینا بھائی یہ نیکی کا کام، یہ بھی تو صدقہ ہے نا۔ فرمایا اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کر دینا، کوئی ترش بولا اسے آگے سے مسکرا کے بولنا، کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا کسی کی زیادتی پہ۔ فرمایا یہ خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، وہ جس صدقے کے بعد کسی کو اذا دی جائے، کسی کو تکلیف دی جائے، جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے، جو ہے کسی پہ زیادتی کرنے کے لیے دیا جائے۔ واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، برداشت والا ہے، بردباری والا ہے، سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، وگرنہ جو کچھ تم کرتے ہو اس پہ تو تمہیں ثواب کی بجائے عطاب ملنا تھا، لیکن وہ تو بڑا کریم ہے۔ آگے اللہ جل مجدہ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو
احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر آدمی، کئی لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی نے کنواں کھدوا دیا، پھر بیٹھ گئے فلاں پیے گا، فلاں نہیں پیے گا، اتنا پیے گا، اتنا نہیں پیے گا، کسی کو صدقہ کیا، پھر اس کے ذرا سی بات ہوئی تو اس کو جتلانے لگ پڑے، کسی نے راستہ بنا دیا اللہ کے لیے لیکن فلاں گزرے گا، فلاں نہیں گزرے گا، کسی نے اور کام ایسا نیکی کا کر دیا اور پھر دیکھنے لگا تو یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو یہاں سے نہیں گزریں گے، کسی نے مسجد بنا دی لیکن پھر دیکھنے لگے کہ خبردار فلاں آدمی اسے وضو نہ کرے، اسے پانی نہ پیے، اس میں آ کے نماز نہ پڑھے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ فرمایا اپنے صدقوں کو، اپنی نیکیوں کو کسی کو تکلیف دے کے یا احسان جتلا کے جو ہے وہ ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جو اللہ کے لیے صدقہ نہیں کرتا، اپنے نام کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اپنی بڑھائی کے لیے صدقہ کرتا ہے، ووٹ لینے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ممبر بننے کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان، جیسے ایک پہاڑ چھوٹا سا، جیسے پتھر، علیہ تراب، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، تو اس پہ زور کا پانی پڑا، فترکہ صلدا، بارش ہوئی، بڑی اوپر مٹی جمی ہوئی تھی، بڑا کچھ تھا، بارش ہوئی سب کچھ چلا گیا، خالی صاف پتھر رہ گیا۔ ایسے لوگوں کا صدقہ ایسے ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ ویسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کوئی ان کی کمائی ان کے قابو میں نہ آئی، جو انہوں نے کمایا سب ضائع کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافروں کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے اللہ جل مجد الکریم کے ہاں، کافروں کے لیے کوئی جو ہے اللہ جل مجد الکریم کے ہاں بہتری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لائیں گے تو ساری بہتریاں ملیں گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، اور لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کے لیے کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال تو ایسے ایک درخت کی ہے، ایسے ایک باغ کی ہے، بربوۃ، جو بڑی بلند جگہ پہ ہے، اصابہا وابل، اس کو جب پانی پہنچتا ہے، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس کے میوے جو ہیں وہ دوگنے ہو جاتے ہیں۔ جو ایسا ایک درخت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، وہاں پتھر تھا، بارش ہوئی تو سب کچھ چلا گیا، خالی چٹان رہ گئی، یہاں درخت ہے، جب بارش ہوئی تو اس کا پھل جو ہے وہ دگنا ہو گیا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس میں میਂہ نہ بھی برسے، اس کو تو شبنم ہی کافی ہے، شبنم اس کے اوپر آئے گی تو اس سے بھی کونپلیں نکلیں گی، اس سے بھی ہریالی نکلے گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے۔ آیت نمبر 266، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنوں جو تمہاری کمائی میں سے حلال ہے نا، پاک پاکیزہ چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے اگتا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی صدقہ کرو، خیرات کرو اور عشر دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو بری چیز دینے کا۔ تنفقون وَلَسْتُم بِآخِذِیہ، اگر تمہیں کوئی بری چیز دے تو تم قبول نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کیسے نکمی چیز کو دیتے ہو؟ حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، دونوں نوٹ ایک جیسے، مثلا 10 کے ہیں لیکن نیا نہیں دیں گے، پرانے دیں گے اللہ کی راہ میں، بھائی وہ بھی 10 کا ہے، وہ بھی 10 کا ہے، لیکن فرمایا اللہ کی راہ میں دینے لگے، بھائی دونوں 10 کے تو نیا دو نا، اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو نا اللہ کی راہ میں۔ تو اس لیے رب کریم فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی بری چیز دے تو تم قبول نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں تم کیسے پیش کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی دے تو تم تو پکڑ، لستم بآخذیہ، تم تو نہیں پکڑتے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں صرف نظر کرو تو پھر ہے، ورنہ جانتے ہوئے تو نہیں تم پکڑتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، سراہا ہوا ہے، تمہارے ان مالوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں کہتا ہے کہ صدقہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے صدقے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔